الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. حضرت الشیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ اشرفیہ کے علمی خانوادے کے یہاں پر موجود تمام فرزندان، تمام برادران، اسٹیج پر موجود علماء کرام، فضلاء عظام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے عزیز مولانا زبیر صاحب سلمہ اللہ فون پر مجھے دعوت دی کہ یہاں پر جو ختم بخاری کی تقریب ہوگی تو آپ اس میں شامل ہوں۔ میں نے ان کی دعوت قبول کی، انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمہ اللہ کی صحت کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب بھی اطمینان بخش تھا۔ 5 سے 10 منٹ کے درمیان ان کی رحلت کی اطلاع آئی۔ تو طبیعت پر ظاہر ہے اثر بھی ہوا۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے دعوت کے اندر خوشی کے احساسات تھے، وہ غم و اندوہ میں بدل گئے، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے، تقاضائے بشریت بھی ہے۔ میں نے ان کو 20 اجتماعات میں، اجلاسات میں گفتگو کرتے ہوئے، تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے، سنا بھی، ان کے ہم مجلس ہونے کی مجھے سعادت بھی ہوئی۔ میں نے ان کو نہایت شفیق پایا، میں نے ان کو نہایت خلیق پایا، اور جہاں وہ چلے گئے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہاں بھی ہم ان کو عتیق پائیں گے۔
اللہ تعالی ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے قبر کو اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ جو کچھ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، ان کی نصائح بھری تقریر اور ان سے قبل دوسرے علماء کرام اور بالخصوص مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب نے اس مجلس کی مناسبت سے جتنا کچھ ارشاد فرمایا ہے اس پر مزید اضافہ کرنے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ میرے اندر اس کی استطاعت ہے۔ ایک اللہ کا عمومی انعام کہ اس نے انسان کو، بنی آدم کو علم کی نعمت سے نوازا ہے، انسان کو ادراک کی قوت عطا کی ہے، لیکن پورے کائنات کے تمام اشیاء کا ادراک اور حصول علم کی جو قوت اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی ہے، وہاں امت مسلمہ کو خصوصی امتیاز کے ساتھ قرآن کے علم سے نوازا ہے۔ وحی کے ذریعے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ ہر چند کے عقل بہت بڑی نعمت ہے اور عقل نے انسان کو ترقیوں کے بام عروج تک پہنچایا ہے اور اب بھی وہ ترقی کے منازل کو طے کر رہا ہے۔ تو عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ تمام حیوانات کے مقابلے میں اگر انسان کو ممتاز بنایا ہے تو عقل کے ذریعے سے بنایا ہے، لیکن بہت بڑے رہنما ہونے کے باوجود رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، عقل معطل ہو جاتی ہے، خطا و انحراف کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ نے پھر اس سے بڑھ کر آگے جا کر وحی کی نعمت سے انسان کو نوازا، جس میں نہ تعطل ہے نہ خطا و انحراف کا کوئی امکان موجود ہے۔ لیکن جس طرح حضرت شیخ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے دینی مدارس کی ایک خصوصیت ہے
کہ یہاں پر وحی اور علوم نبویہ کا تحفظ ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تو فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بلند اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی ایک حیثیت میں وہ معلم اور دوسری حیثیت میں وہ مربی۔ تو ہمارے مدارس میں جو علوم وحی کی رہنمائی میں عطا کیے جاتے ہیں وہاں تعلیم بھی ہے، اور جس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے طالب علم کو اسی طرح کی عملی زندگی اپنانے کے لیے بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، کھانا پینا کیسے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ سو جس طرح قرآن کی تعلیمات ہیں اور جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق اس کو عملی زندگی میں کھپانا اور اس کی تطبیق کرنا، یہ علوم بھی ساتھ ساتھ دیے جاتے ہیں۔ دوسری دنیا کی دانشگاہوں میں بڑے بڑے علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن علم کی عملی زندگی میں وہ تطبیق موجود نہیں ہے جو ہمارے دینی مدرسے کے اندر موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک طالب علم کا تعلق ہم وقت تین چیزوں سے، مدرسے سے تعلق، کتاب سے تعلق، استاد سے تعلق۔ مدرسہ مادر علمی ہے، ماں ہے، جس کی گود میں ہم 8-10 سال گزارتے ہیں، اور جس پیار اور محبت کے ساتھ یہ مادر علمی ہماری نشو و نما کرتا ہے، اور پھر جس کتاب سے ہمارا تعلق ہے اس پہ ہماری نشو و نما کی غذا ہے، اور یہ کتاب اس غذا کا ذخیرہ ہے۔ اور استاد ساری رات بیٹھ کر کتابوں کے اس ذخیرے سے طالب علم کی استطاعت کے مطابق غذا چن چن کر صبح اس کو عطا کرتا ہے، اور تب جا کر ایک کامل انسان بننے کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو اکتساب فیض ہے مادر علمی سے، کتاب سے اور استاد سے، یہ اکتساب فیض تبھی ہو سکتا ہے اگر ان تینوں کے ساتھ علاقہ ادب کا ہو۔ ادب کی یہ تعلیم دوسری دانشگاہوں میں نہیں ملتی جتنے ہمارے مدارس میں ملتے ہیں۔ استاد کو جس قدر منزلت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے وہ شاید دوسری دانشگاہوں میں نہ ہو۔ زمانے بدلتے رہتے ہیں، ہر طرف سوسائٹی میں جو نئی نئی روایات رواج پاتی ہیں، نئے نئے اخلاق رواج پاتے ہیں، وہ اثر انداز بھی ہوتی ہے۔
کچھ نسلوں کے بعد معاشرے کی روایات ہی تبدیل ہو جاتی ہیں. اور پھر نوجوان کیا سوچتا ہے؟ آج کی دنیا میں نوجوان کو جو ذہن دیا جا رہا ہے، بزرگوں سے رشتہ توڑ دو، بس وہ گزر گئے، دنیا میں رہ کر جو کرنا تھا کر گئے، اب ہم مستقبل ہمارا ہے، اب ہم نے سوچنا ہے، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے. نہ والدین کی کوئی حیثیت، نہ آباء و اجداد کی کوئی حیثیت، نہ استادوں کی کوئی حیثیت، نہ سند کی کوئی حیثیت، نہ اکابر و اسلاف کی کوئی حیثیت. اب ہم نوجوان ہیں، ہم نے اپنا مستقبل خود بنانا ہے. یہ اپنے اکابر و اسلاف سے رشتہ توڑنا، یہ مغربی تہذیب کی بنیاد ہے. اور ان روایات کو ہمارے ملکوں کے اندر ہماری حکومتوں نے اپنے اسکولوں میں رائج کیا ہوا ہے، اپنی تعلیم گاہوں میں رائج کیا ہوا ہے. تو اپنے منہج پہ قائم رہنا. یہ جو ہمارے ہاں سند کا سلسلہ ہے، یہ ان روایات کی بقا ہے، ان اخلاق کی بقا ہے، ان آداب کی بقا ہے، اسلاف سے رشتہ ہے. تو ہمارے ہاں اگر شریعت پڑھائی جاتی ہے تو اس کی بھی سند ہے. اگر ہمارے ہاں طریقت ہے، شریعت پر چلنے کا اسلوب بتایا جاتا ہے، اس کی بھی سند ہوتی ہے. ہمارے ہاں اگر سیاست ہے تو سیاست شرعیہ، اس کی بھی سند ہے. اور سارے سلسلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. تو اس اعتبار سے اپنی تاریخ پر اعتماد کرنا ہے، اپنے اکابر و اسلاف پر اعتماد کرنا ہے، ان کے منہج کو اپنانا ہے. اور ہمارے اکابر کا جو منہج ہے یا ہمارے مدارس کا جو منہج ہے، اس کی اساس وہ اعتدال ہے. ہمارے اکابر نے جذبات پہ آ کر کسی کی تکفیر نہیں کی، فتوے نہیں جھاڑے. کسی کا قول، کسی کا عمل اگر ان کے سامنے آیا ہے، مختلف اطراف سے کفر اور شرک کے فتوے لگے ہیں، لیکن میرے بزرگوں نے بیٹھ کر سوچا ہے کہ اس قول میں اور اس عمل میں اگر 99% جہاد تکفیر کے ہیں، لیکن ایک تعویل کے ذریعے اس میں امکان ہے ایمان کا، تو پھر کفر کا فتویٰ لگانے سے اعتراض کیا ہے. تو اعتدال کمال ہے. اگر اعتدال نہیں تو پھر یا افراط ہے یا تفریط ہے، اور دونوں نقص ہیں. تو اس منہج کو اپنانا اور اس منہج کو اپنا کر ان مدارس کی حفاظت کرنا، ان اداروں کی حفاظت کرنا، ان کتابوں کی حفاظت کرنا، ان کے علوم کی حفاظت کرنا، ان سلسلے کو باقی و ساری رکھنا، یہ ہے وہ آزمائش جو آج ہمارے حلقے پر اور ہمارے علماء پر آئی ہے. اور اس آزمائش کو انشاءاللہ استقامت کے ساتھ کرنا ہے. مشکل وہاں پیش آتی ہے جب حق کے خلاف حکمران کی قوت باطلہ وہ حرکت میں آتی ہے. تو باطل کا فرد کامل خارج میں حکمران ہوتا ہے. اور جب
فرد کامل حکمران ہے تو باطل کے اس فرد کامل کے مقابلے میں حق کو آپ اسی پیمانے پر فرد کامل تصور کریں گے اور اس کے مقابلے میں جو آواز ہوگی وہی حق کی آواز تصور کی جائے گی۔ تو وہ تواصو بالحق کو، اس کے معیار کو، اس کے مقام کو ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ آگے اللہ خود فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر، یہ صبر اور آزمائش اور استقلال اور استقامت اور استحکام اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب بہت بڑی قوت وہ ڈنڈا اٹھا کر آپ کے خلاف پڑتی ہے۔ یہ آزمائش کے دن ہوتے ہیں، یہ تکلیف کے دن ہوتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے اکابر نے آزمائشوں کو برداشت کیا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے اکابر نے کن آزمائشوں سے گزر کر آپ تک یہ امانت پہنچائی ہے؟ حضرت نانوت بھی جس آزمائشوں سے گزرے، حضرت گنگوہی جن آزمائشوں سے گزرے، امداد اللہ مہاجر مکی جن آزمائشوں سے گزرے، ضامن شہید جن آزمائشوں سے گزرے، حضرت شیخ الہند جن آزمائشوں سے گزرے، ان کے شاگرد جن آزمائشوں سے گزرے، اور آزمائشوں سے گزر کر وہ امانت آپ کے حوالے آج کی ہے۔ تو اس دین کی بقا یہ آسائشوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں کمزور سمجھ کر ہماری رعایت بھی کر رہا ہے کہ اس درجے کی آزمائشیں ہمارے پر نہیں آئی جو آزمائشیں ہمارے اکابر پر گزری۔ تو اب آپ کو پگڑیاں پہنا دی گئی ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ جب حدیث کہ آخری حدیث پڑھاتے تھے تو کچھ نصیحتیں بھی کرتے تھے، تو فرماتے تھے کہ آج پگڑیاں باندھ کر تم سمجھتے ہو کہ اب ہم عالم دین بن گئے ہیں، اب ہم علماء بن گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، ابھی تم عالم دین نہیں بنے۔ 8 سال یہاں گزار کر اب تمہارے اندر عالم دین بننے کا استعداد پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عالم بن جائیں اور علم میں بڑا مقام حاصل کریں تو اب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ان اکابر نے جو ہمیں نصیحتیں کی، رہنمائی کی ہے، اس کو پلو سے باندھ دیں اور پلو سے باندھ کر یہاں سے اٹھیں۔ چادر رومال چھڑک کے نہ اٹھا کریں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اگلی زندگی میں آپ کو اس کی کیا کیا برکات نظر آتی ہیں، مشاہدات کرتے ہوں گے آپ۔ تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ایک اچھے ماحول میں، روحانی ماحول میں، علمی ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحیم صاحب کی کرامات میں سے ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہمیں فوری طور پر اس طرح کی ایک روحانی اور علمی ماحول مل گیا ہے جس میں ہم سب اکٹھے ہیں۔ اللہ اس کا ثواب بھی ان کو عطا فرمائے۔ یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں، اور اپنے اکابر کو دنیا سے جانے کے بعد زندہ رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے نصب العین کو اپنایا جائے، اس کو امانت سمجھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔